السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ورعزلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 173 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا علم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے۔ آپ نے اپنی جگہ حضرت ہارون کو کہا کہ تم میری جگہ رہنا، آپ کے سگے بھائی تھے، کہا تم میری جگہ رہنا، لوگوں کو سنبھالنا، کچھ یہ غلط نہ کریں، میں اللہ کے پاس سے آتا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ گئے، ادھر قوم نے حضرت ہارون کو انتہائی زیادہ ڈرایا اور اپنی جویلریز کے ذریعے جو ان کے پاس تھی اس کے ذریعے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑے کی باقاعدہ آواز آیا کرتی تھی، اس کی عبادت کرنے لگے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ دین لینے کے لیے گئے ہیں، دوسری طرف قوم شرک کر رہی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے حالات کیا ہوئے، اس تعلق سے آپ اللہ تعالیٰ آج کی آیات میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو غصے اور افسوس کے اندر آ گئے اور کہا بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تم نے میرے بعد میری چیزوں کو ایسے سنبھالا، تم نے میرے بعد ایسے میری خلافت کو سنبھالا، کیا تم اللہ کے معاملے میں جلدی کر رہے ہو، اللہ کے فیصلوں میں جلدی کر رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو لوح دفتیاں آپ کو دی تھی، تختیاں آپ کو دی تھی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، اس کو آپ نے نیچے رکھا اور اپنے بھائی کے بال کو پکڑ کر کھینچنے لگے، حضرت ہارون کے بال کو کھینچنے لگے اور ان پر غصہ کرنے لگے۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی یہ میرے سگے بھائی، سنیے، اس قوم نے مجھے بڑا کمزور جانا اور قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ دشمنوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو اور آپ مجھے ظالموں سے مت بناؤ، یعنی ان ظالموں جیسا میں نہیں ہوں۔ میں نے کوشش کی، سمجھایا، پر قوم نے میری باتوں کو نہیں مانا، مجھے قتل کر ڈالتے اگر میں زیادہ بولتا تو، اس وجہ سے مجھے خاموش رہنا پڑا۔ تو آپ ان کے سامنے سزا دے کر مجھے ذلیل مت کرو، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی پر یہ لوگ میری بات نہیں مانے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات مکمل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب اغفر لی ولی، کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر، میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اور یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی ہو گئی مجھ سے، میرے بھائی سے، کہ بھائی سنبھال نہیں پائے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا۔
वल्लदीन आमिलुस्सय्यात, और यकीनन वो लोग, अल्लाह ताला उसके बाद इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ल, अब अल्लाह ताला उनके बारे में बात कर रहा है जिन्होंने बछड़ा बनाया था, बछड़े की इबादत की थी, कि यकीनन वो लोग जिन्होंने बछड़े को बनाया है उनको अल्लाह ताला का गजब नाजिल होगा, उनको दुनिया में जिल्लत उठाना पड़ेगी। और इसी तरीके से हम गढ़ने वालों का अंजाम बनाते हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर बछड़े को अपना रब बना लिया, बछड़े की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहा है इन पर दुनिया में जिल्लत आएगी, अल्लाह का गजब आएगा, अजाब आएगा, और इसी तरह अल्लाह ताला झूठ गढ़ने वालों को अजाब देता है। वल्लज़ीना आमिलुस्सय्यात, और यकीनन वो लोग जिन्होंने बुरा अमल किया पर उसके बाद तौबा की, ईमान लाए, तो यकीनन आपका रब उसके बाद माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी गलती हो गई, खता हो गई, अब अगर ये तौबा कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ तो उन्होंने लोह को उठाया, तख्तियों को उठाया, और उसके अंदर हिदायत और रहमत लिखी हुई थी। यानी जो उसके नुस्खे थे, उसकी किताबत में अल्लाह ताला ने हिदायत को लिखा था, रहमत को लिखा था उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। यानी हज़रत मूसा आए, आपने जब ये हालात देखे, शिर्क कर रही है कौम, आपने एक तरफ रख दिया, भाई के बाल पकड़कर खींचने लगे, क्या करा तुमने, कहने लगे कौम मुझे मार डालती है अगर मैं नहीं करता, तो मैं चुप नहीं होता तो मार डालते मुझे ये लोग। तब आपने कहा अल्लाह इसे भी माफ कर, मुझे भी माफ कर। कौम वालों के बारे में कहा कि तुम्हें अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, फिर ये कहा कि अगर तौबा करोगे तो अल्लाह ताला माफ भी करेगा। अब ये सारा जब मामला पूरा हो गया तो हज़रत मूसा ने उन किताबें, उस तख्तियों को उठाया और उसके अंदर हिदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला से डरते हैं। वख्तार मूसा कौमहू 70 रजुलन, अब तफासिर के अंदर अलग अलग रिवायात आती हैं कि जब ये सारा मामला हो गया तो आपने कहा अल्लाह ताला के पास तौबा के लिए अब चलना पड़ेगा, तुम्हें कोहे तूर तक चलना पड़ेगा। ये लेकर निकले 70 लोगों को, वहां गए और कहा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, तौबा करो। तो वहां जाकर भी ये कौम शरारत करने लगी कि हम तो अल्लाह को तब मानेंगे जब अल्लाह को क्लियर अपने सामने देखेंगे। तब अल्लाह ताला ने एक जलजला दिखाया और उससे ये डर गए और उसके जरिए अल्लाह ताला ने इन्हें डराया था। तो उसी वाक़े का अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि हज़रत मूसा ने अपनी कौम से 70 लोगों को लिया हमारी मुलाकात के लिए, पर जब उनके ऊपर जलजला आया तो हजरत मूसा ने कहा कि रब्बी, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इन्हें पहले ही खत्म कर देता, मुझे भी खत्म कर देता। जब बछड़ा बनाया, इबादत कर रहे, तभी वहां खत्म कर देता। ये यहां तक आए हैं, गलती कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पर अल्लाह ताला तू इन्हें माफ कर दे। अफतुहलिकुना बिमा फअल सुफाहु मिन्ना, क्या तू इन बेवकूफों की गलती पर सबको खत्म कर देगा? ये तो तेरा इम्तिहान है, तू जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। तू हमारा वली है, हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा, और यकीनन तू सबसे बेहतरीन माफ करने वाला है। यानी हजरत मूसा कुछ लोगों को लेकर गए माफी मांगने के लिए, 70 लोगों को, वहां जाकर भी शरारत करने लगे। अल्लाह से बोला अल्लाह तू नजर आएगा तभी हम तुझसे तौबा करेंगे, तभी तुझे मानेंगे। अल्लाह नाराज हुआ, जरा सा जलजला आया। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह ताला ऐसा मत कीजिए, सब मर जाएंगे, कुछ लोगों की गलती पर सबको मत मारिए, आपने तो इन्हें पहले भी छोड़ दिया ना। अगर आप चाहते अल्लाह ताला तो इनको वही अजाब दे देते जब इन्होंने बछड़ा बनाया था, पर आपने इन्हें छोड़ा ना। अल्लाह ताला इन्हें माफ कर दो, इन पर रहम करो, आप तो हमारे वली हो। इन्हें अल्लाह ताला से तौबा और इस्तगफार किया। अब ये तो हुई आज की आयत का तर्जुमा। अब आज की आयत में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज। रजा, ही रिटर्न, वो वापस लौटे, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस लौटे। गजबान, एंग्री, यानी उनकी हालत जो थी वो बड़े गुस्से में थे। असिफा, ग्रीव्ड, बड़े अफसोस के अंदर थे कि क्या कर डाला इस कौम ने। बिअसमा, हाउ फाउल, कितना गलत तुम कर रहे हो, कितना गलत तुमने किया। अलका, ही थ्रेव, उन्होंने रख दिया, तख्तियों को नीचे रख दिया। अलवाह कहा जाता है टैबलेट्स को, यानी तख्तियों को उन्होंने रख दिया। उसके बाद यजुर्रुहु, पुलिंग हिम, वो खींचने लगे, हजरत मूसा हारून के बालों को खींचने लगे। तुश्मित, यानी हजरत मूसा इनको हंसी का जरिया मत बनाओ, इनके सामने मुझे सजा दोगे तो उन्हें हंसी आएगी, नहीं लगेगा तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुझे इनके सामने जलील मत करो। सकता, सबसीडेड, जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, हजरत मूसा का जब गुस्सा ठंडा हो गया, 70 कहा जाता है 70 को, 70 लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो आज की आयत में हमारे सामने आए। अब इसके बाद हमारा जो बुनियादी नुक्ता होता है, हमारा जो बुनियादी पॉइंट होता है वो है तदब्बुर, कि आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया या हमें क्या गौर करना चाहिए। नंबर 1, जब गुस्सा अल्लाह और उसके दीन के लिए हो तो जायज़ है। देखिए, गुस्सा इस्लाम में हराम है, गुस्सा करने से मना किया गया, गुस्सा करने से रोका गया, पर जब गुस्सा अल्लाह और उसके दीन के लिए हो तो वह जायज़ है।
یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کیوں آیا تھا؟ شرک دیکھ کر غصہ آیا تھا. اللہ کے سامنے شرک کر رہے ہو, بچڑے کی عبادت کر رہے ہو, بچڑے کی پرستش کر رہے ہو, اسے اپنا معبود مان رہے ہو. تو حضرت موسیٰ نے جب شرک کو دیکھا تو انہیں غصہ آیا. ہمیں غصہ آتا ہے؟ شرک پہ غصہ نہیں آتا, بدعت پہ غصہ نہیں آتا, تیجے 40 پر غصہ نہیں آتا, رسم و رواج پر غصہ نہیں آتا, ہلدی منگنی پر غصہ نہیں آتا. ہمیں غصہ آتا ہے جب ہماری ذات کے خلاف کوئی بول دے. غصہ دین پر بھی آنا چاہیے, غلط کاموں پر بھی آنا چاہیے, حرام پر بھی آنا چاہیے, حرام محفل جس پہ آپ کو بلایا جاتا ہے اس پر جانے سے بھی آنا چاہیے. غصہ اللہ کے دین کے لیے اگر آئے گا تو وہ جائز ہے, اور اس غصے کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے. پوائنٹ نمبر 2, جب جان کا خطرہ ہو جائے تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر چاروں طرف ایک گناہ عام ہے, لیکن آپ روک رہے ہیں پر حالات ایسے ہو گئے کہ اگر اب آپ بولے تو آپ کو قتل کر دیں گے, تو اس وقت خاموش ہونا گناہ نہیں ہے, بزدلی نہیں ہے. ورنہ آپ کے حضرت ہارون کو بزدل بولیں گے؟ نعوذ باللہ, نبی تھے, پر جب قوم والوں کو سمجھایا قوم والے نہیں مانے اور قریب تھا کہ قتل ہی کر ڈالتے, حضرت ہارون کو خاموش ہونا پڑا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو حالات پر چھوڑ دیا. تو جب جان پر باندھ بنائے, جب لگے کہ بالکل جان لے لی جائے گی, اس حد تک تو دعوت دینا ہے, پر جان پر ہی بات آ جائے تو وہاں پر خاموش ہوا جا سکتا ہے. ایسا خاموش رہنا بزدلی نہیں ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 3, آپسی اختلافات اور نفرت کو دشمن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپسی مسلمانوں میں ہوتے ہیں نا, اختلافات ہیں, آپ کے جھگڑے ہیں, آپ کی لڑائیاں ہیں, ضروری نہیں کہ دشمن کے سامنے آپ اسے ظاہر کرو. جو آج ہمارا معاشرہ کر رہا ہے, آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس ملک میں جو یہ بدلتے ہوئے حالات ہیں, ان حالات میں بھی کئی لوگ ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں. سارے اختلاف, اپنے جھگڑے, اپنی لڑائیاں دشمنوں کے سامنے لے کر جاتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ کیا, دشمن طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی آپس میں جماعت کے نام پر لڑ رہے ہیں. یہ اس جماعت کا, وہ اس جماعت کا, ہم اس کے یہاں نہیں جاتے, ہم اس کے یہاں نماز نہیں پڑھتے, ہم اس سے بات نہیں کرتے, ہم اس سے سلام نہیں کرتے, اس کو دفن نہیں کرنے دیں گے, اس کو یہاں آنے نہیں دیں گے, یہ آئے گا تو مسجد دھوئیں گے. ارے اپنے اختلافات اپنے پاس رکھو, دشمن کو تو مت بتاؤ, ورنہ وہ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے, تمہاری کمزوری کی وجہ سے تم پر عذاب نازل کیے جا رہے ہیں. اپنے اختلافات دشمن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یہی حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ معاملہ اپنا ہے, غلطی میری ہے نا, مجھے بھلے سے سزا دینا, پر دشمنوں کے سامنے ذلیل مت کرو, ان دشمنوں کے سامنے ذلیل مت کرو, ورنہ یہ طاقتور ہو جائیں گے, یہ اپنے غلط کو صحیح ماننے لگ جائیں گے. تو دشمنوں کے سامنے اپنے اختلافات کو چھپانا چاہیے. پر کیا افسوس کیا جائے, ہماری بڑی بڑی تنظیمیں, سوسائٹیز, بڑے بڑے ایسی منظم تنظیمیں کہ جن کے بارے میں لوگ مثالیں دیا کرتے تھے, آج وہ سارے جھگڑوں کا شکار ہو گئی ہیں. اس جماعت والے کو آگے نہیں آنے دیں گے, اس کو آگے نہیں آنے دیں گے, یہ صدر نہیں ہونا چاہیے, یہ صدر رہے گا تو ہم کام نہیں کریں گے, نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اس چکر میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے اسکولز برباد, کالجز برباد, یونیورسٹیز برباد, کالجز برباد, نہ جانے کتنی تنظیمیں, اسکول سب برباد ہو گئے اسی اختلافات کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بڑا بنیادی اور بڑا پیارا پوائنٹ بتا رہا ہے کہ اپنے اختلافات دشمن کے سامنے ظاہر مت کرو, ورنہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. پوائنٹ نمبر 4, دعوت میں سب سے پہلے شروعات اپنوں سے کی جاتی ہے. دعوت میں شروعات اپنوں سے کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے شروعات کس سے کی, کون سے, سگے بھائی سے. سگے بھائی سے شروعات کی. ہارون پہلے تم بتاؤ یہ شرک تمہارے سامنے کیسے ہو گیا, تم نے شرک کیسے ہونے دیا, بال پکڑ کر کھینچنا ہے, کیسے ہونے دیا تم نے شرک. دعوت پہلے اپنوں کو دی جاتی ہے. پر افسوس ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ اپنوں کی کمیاں میں نظر ہی نہیں آتی ہے. میرا بھائی حرام دھندا کرے نظر نہیں آتا, میری بہن بے پردہ نظر نہیں آتا, میری بیٹی غلط نظر نہیں آتا, بیٹا غلط نظر نہیں آتا, ماں باپ غلط نظر نہیں آتے, دوسروں میں کیڑے نظر آتے ہیں. اس کی بیٹی ایسا کرتی ہے, اس کا بیٹا ایسا کرتا, فلاں صاحب ایسا کرتے, مولوی صاحب ایسا کرتے, مفتی صاحب ایسا کرتے, حاجی صاحب ایسا کرتے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. دعوت میں شروعات اپنوں سے ہوتی ہے. پہلے اپنے اندر کی کمیوں کو دیکھو, اپنی خود کی کمی دیکھو, اپنے گھر والوں کی کمی دیکھو, اس کے بعد کسی اور پر اعتراض کرنے کے لیے جانا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بڑا بنیادی اور بڑا پیارا یہ پوائنٹ ہمیں بتایا ہے. پوائنٹ نمبر 5, ماں کے نام سے اس لیے پکارا تاکہ حضرت موسیٰ کے دل میں محبت آ جائے. بڑا پیارا انداز حضرت ہارون کا. ہارون نے دیکھا کہ موسیٰ بڑے غصے, اور آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ غصہ بہت آتا تھا, آپ کا غصہ بڑا شدید تھا. حضرت موسیٰ کو جب غصہ آیا, دیکھا بال پکڑ کر کھینچ رہے, تو حضرت موسیٰ کو کیا پیارے انداز میں حضرت ہارون نے کہا, اے میری ماں کے بیٹے, اے میری ماں والے بھائی, یعنی تیری میری امی ایک ہیں. امی کی محبت میں موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس لیے حضرت ہارون نے امی کا نام لیا, کیونکہ ماں کے نام سے محبت آتی ہے, ماں کے نام سے رحمت آتی ہے, ماں کے نام سے
معاف کرنے کا جذبہ آتا ہے. اس لیے بڑے پیارے انداز میں حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی والدہ کا استعمال کیا. قال ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میری ماں کے تو بھی بیٹا ہے میں بھی بیٹا، اپنی امی یہ ایک ہے، مجھ پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ تو والدہ کا نام اس لیے استعمال کیا تاکہ حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ماں کے نام پر انہیں ذرا رحم آ جائے، اس لیے حضرت ہارون نے ماں کے نام کا استعمال کیا. پوائنٹ نمبر 6، ہمیں جتنا درد اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اس سے زیادہ درد ہمیں دین کے لیے ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے درد، پر ہمیں تو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے درد. اگر میرے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں، مجھے کتنا غصہ آ جاتا ہے. میں بات کروں گا، فون کروں گا، روبرو کرواؤں گا، ملنے جاؤں گا، جھگڑا کروں گا، نفرت کروں گا، بات چیت بند کر دوں گا. پر بات جب دین کی آئے تب یہ غصہ کہاں جاتا ہے، تب یہ نفرت کہاں جاتی ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے اولاد دی، مجھے اس نے کاروبار چلایا، میرا یہ کرنے والا، میرا وہ کرنے والا، میرا یہ دینے والا، یہ نوازنے والا، اور آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ اسے حق نہیں بتاتے، آپ اسے دین نہیں بتاتے. تو اپنی ذات سے زیادہ غصہ جب بات اللہ اور اس کی ذات پر، اللہ کے دین پر آئے تب غصہ آنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے غصہ آنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 7، اگر اللہ کی رحمت میں کسی کو جگہ مل جائے تو وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نبی ہے، نبی پر تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہی ہے نا. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، میرے بھائی کو معاف کر، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے دے. یعنی دشمن چاہے زیادہ ہے، طاقتور ہے، قوت والے، کچھ بھی ہے، اگر تیری رحمت میں ہم آ گئے نا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. پھر یہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر ہم آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً ایک مضبوط قلعہ ہے. جس کو اس رحمت میں جگہ مل جائے اس کے بعد اسے کوئی غم و فکر نہیں ہوتا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے جسے چاہتا ہے جگہ دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا جگہ نہیں دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم میں جگہ مانگا کرو. اللہ تعالیٰ رحم فرما، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ رحمت میں جگہ عطا فرما تو رب العالمین اگر آپ پر رحم کر دے گا نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. پوائنٹ نمبر 8، دعا اور استغفار اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، میں پریشانیوں میں آتے چلے جا رہا ہوں، میرے تکالیف دور نہیں ہو رہی ہے، تو دعا اور استغفار. ایک تو دعا مانگو اللہ سے، دوسرا توبہ کرو، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، خطا معاف کر، غلطی معاف کر، یہ کیا معاف کر، وہ کیا معاف کر، ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں. سب طرح کے گناہ یاد کر لو، سب طرح کے گناہ کے ساتھ توبہ کرو. جب اللہ سے بندہ دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اس کی دنیاوی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کی اخروی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے، قبر کو منور فرما دیتا ہے. کب؟ جب بندہ دعا اور استغفار کو اپنی زندگی بناتا ہے، دعا اور استغفار کا سہارا لیتا ہے، دعا اور استغفار کو اپنی زندگی بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بڑی آسانیاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پوائنٹ نمبر 9، بدعت اور شرک سے دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب آتا ہے. بدعت شرک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے ذلت ہے، ان پر ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، دنیا میں ذلت کے ساتھ مریں گے وہ لوگ جو اپنی زندگی شرک کو بناتے ہیں، بدعتوں کو بناتے ہیں. ہر مہینے کے تہوار، ہر جاگنے کی رات، ہر دن کی الگ الگ نمازیں، عبادتیں، دعائیں سب اپنے اعتبار سے مناتے ہیں. تو یہ بدعت و شرک دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. اس سے بھی بندہ مومن کو اپنے آپ کو بڑا بچانا چاہیے. پوائنٹ نمبر 10، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. عزت اور ذلت کا اختیار صرف اللہ کو ہے. عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو دوبارہ یعنی دوسری جگہوں پر اور زیادہ ڈیٹیل کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے تو چاہے عزت دے، تو چاہے ذلیل کر. اب دیکھ لیجئے، ایک طرف اللہ کا یہ فرمان کہ عزت ذلت اللہ کا اختیار ہے، مطلب تم اللہ کے دین پر جمے رہو چاہے طاقت کوئی بھی آئے سامنے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو منافقوں کی زندگی جیتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ان جیسے بن جائیں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے پروگرامز میں شریک ہو جائیں گے، جہاں جائیں وہاں جھک جائیں گے، عزت مل جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے عزت دینے والا اللہ ہے،
ذلت دینے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا، وہی کائنات چلانے والا، وہی آسمان بنانے والا، وہی زمین بنانے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، رات اور دن، سورج چاند ستارے سب اس کی طاقت اور قوت میں ہیں۔ تو عزت اللہ سے مانگو، اللہ عزت دے، اللہ روب دے، اللہ دبدبا دے، اللہ طاقت دے، قوت دے، ثروت دے، سب اللہ سے مانگو، کیونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، اللہ رحیم ہے، ہر گناہ کے بعد توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ اللہ رب العالمین لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، نہیں چاہتے تھے، ہو گیا، ڈرو مت، گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، میرا تو کچھ ہو نہیں سکتا، اب کیا ہوگا، اتنا کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، سب ٹھیک ہے، سب کر لیا۔ جس اللہ کے سامنے کیا وہ معاف کرنے والا ہے، تو ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، ایمان ہر عمل کی بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے عمل کی۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے تو آپ کی ساری عبادت قبول، ورنہ اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ شرک ہے نا، اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج دے دو، کچھ بھی کر لو، اگر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت، سب سے پہلا فوکس، سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ بالکل یعنی لگ کر آدمی کو اگر کوئی کام کرنا چاہیے تو وہ ہے ایمان، کہ میں اپنے ایمان کو مضبوط کروں، اللہ پر میرا مضبوط عقیدہ اور ایمان رہے، اللہ کے نبی پر میرا مضبوط ایمان رہے، اللہ جو کہہ دے میں وہی کروں، جس سے روک دے رک جاؤں، اللہ کے نبی کو جو پسند ہے وہی کروں، جس سے آپ ناراض اس سے میں ناراض، کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، میرا اللہ اور میرے رسول کی بات کو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ اگر یہ ایمان ہے نا تو اللہ آپ کی عبادت قبول کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 13، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ اس کی کتاب میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ للذین ہم لربہم یرہبون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں حق کا راستہ دکھاتا ہے، سچ کا راستہ دکھاتا ہے، اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے، بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، تکالیف سے نکالتا ہے، دشمنوں سے نکالتا ہے۔ کیسے نکالا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی کے ذریعے، کیسے نکالا حضرت موسیٰ کو سمندر کے بیچ سے، کیسے نکالا اللہ کے نبی کو دشمنوں کے بیچ سے، کیسے نکالا آپ کو ہجرت کے سفر سے، کیسے نکالا صحابہ کرام کو۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ہر تکلیف سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ اس بات پر بھی بندہ مومن کو ایمان رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹو، چاہے توبہ کرنا ہو، چاہے دشمن کا ڈر ہو، چاہے عزت چاہیے، چاہے مال چاہیے، چاہے دولت چاہیے، ہر صورت میں اللہ کی طرف لوٹو۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی نعمت چاہیے ہو، اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ دشمن سے ڈر ہے تب بھی اللہ کی طرف لوٹو، چاہتے ہیں تب بھی اللہ کی طرف لوٹو، کاروبار چاہیے تب بھی اللہ کی طرف لوٹو، قبر سے نجات چاہیے تب بھی اللہ کی طرف لوٹو، آخرت سے نجات چاہیے تب بھی اللہ کی طرف لوٹو۔ ہر نعمت کے لیے اور ہر برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف لوٹو۔ وہی راستے دکھانے والا، وہی آسانی کرنے والا، وہی تکالیف دور کرنے والا، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، توبہ کرتے وقت ہر چیز اللہ کے سپرد کر دو۔ جب آپ توبہ کرو نا تو سب اللہ کے سپرد کر دو۔ جیسے مثال کے طور پر میرا ایک کاروبار ہے جو ٹوٹلی حرام ہے، میں حرام کا کاروبار کرتا ہوں، اب آیا ہوں میں توبہ کرنے، تو سب اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ یہ سارا کاروبار تیرے لیے چھوڑ دیا، اب تو مجھے حلال دے، اب تو مجھے برکت دے، اب تو مجھے مال دے، اب تو میرا گھر چلا، اب تو میری پریشانی دور کر۔ یعنی جب توبہ کرو تو ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ تیرے لیے میں نے سب چھوڑ دیا، اب تو مدد کر میری۔ اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ توبہ کر کے اللہ کے لیے سب چھوڑ دو گے نا، اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے میں نے سب حرام چھوڑ دیا، حرام راستے چھوڑ دیا، حرام طریقے چھوڑ دیے، اب میں حلال پر قائم ہونا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو حلال کا راستہ دکھائے گا، آپ کو حرام سے بچائے گا، آپ کو تکالیف سے بچائے گا۔ پر توبہ کرتے وقت ساری چیزوں کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو، ورنہ جب توبہ کرتے ہیں نا تو شیطان دل میں ڈالتا ہے، ارے اتنا اچھا کاروبار ہے، توبہ کرے گا تیرا کیا ہوگا، ارے اتنا اچھا رشتہ ہے، توبہ کرے گا تیرا کیا ہوگا، کیسے رہے گا، کیسے جیے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، دولت کہاں سے آئے گا، ضرورت کہاں سے پوری ہوگی۔
تب بندہ اللہ کے سپرد سارے معاملات کر دیتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے معاملات انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر، ہم پر رحم کر، سب اللہ کے سپرد چھوڑ دیا تھا. پوائنٹ نمبر 16، اللہ کے سوا کوئی ایسا معاف کرنے والا نہیں جو بدلے میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ کے سوا ایسا کوئی معاف کرنے والا نہیں. معاف کرنے والا کچھ نہ کچھ ریٹرن چاہتا ہے، یا تو آپ سے عزت چاہتا ہے، یا تو آپ سے دولت چاہتا ہے، فیوچر کے فائدے چاہتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا معاف کرنے والا نہیں جو معاف کر کے آپ سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو آپ کو دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے اور تکالیف دور کرتا ہے. اللہ جیسا دینے والا اس کائنات میں دوسرا موجود نہیں ہے کہ جو معاف کرنے کے بعد بھی ہمیں بندوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے. تو اس جیسا اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 17، مومن کا ولی اور مددگار صرف اللہ ہے. مومن کا مددگار صرف اللہ ہے. حالات بہت بدل گئے ہیں، اب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. کیسی حالات؟ تو میرا ولی اللہ ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا رب ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہمارا ساتھی ہے، ہمارا رب ہمارا ناصر ہے. ہم اس کے ہو جائیں وہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس بات پر یقین رکھو جو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار، تو ہی ہمارا ساتھی، تو ہی ہمارا ناصر، تو ہی ہمارا حامی. تو مومن کا مددگار اللہ رب العالمین ہوتا ہے. یقیناً یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو میں نے کوشش کیا کہ حالات حاضرہ سے آپ کے سامنے جوڑ کر پیش کروں. اس پر ہمارا تدبر کا یہ پوائنٹ مکمل ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1، جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جب غصہ آئے، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا تو اس غصے کے تناظر میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں کہ جب غصہ بہت زیادہ آئے نا تو وضو بنا لیا کرو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ آگ سے بنا ہے اور پانی اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو غصہ جب زیادہ آئے وضو بنا لینا چاہیے. اگر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بول دیا کرو. اس سے اللہ تعالیٰ غصے کو ذرا ٹھنڈا کر دیتا ہے، کیونکہ شیطانی عمل ہوتا ہے. تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو بنا لیا کرو. کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، وضو بنا لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اللہ تعالیٰ اس سے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. نمبر 2، گناہ کی توبہ دل سے کرو. اللہ میں دل سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تیرے آگے جھک رہا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں، تیرے آگے فقیر ہوں، محتاج ہوں، مانگ رہا ہوں، اللہ تو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے توبت نصوح کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر توبہ کرو. انشاءاللہ اللہ رب العالمین تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرے گا. پوائنٹ نمبر 3، توبہ کرتے وقت اللہ کا خوف نظر میں رکھو. یعنی جب توبہ کرنی ہو نا تو ذرا رو، گڑگڑاؤ، اللہ کا ڈر، جہنم، آگ، قبر، یہ سب اپنے سامنے رکھو. تو اس سے توبہ کرنے میں مزہ آتا ہے، توبہ کرنے کا تصور آتا ہے. توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا تصور آتا ہے. کب؟ جب بندہ صحیح معنوں میں جھک کر اچھی طریقے سے تضرع اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ایک عمل یہ بھی سوچو کہ جب نبی توبہ کرتے تھے تو ہمیں کتنی توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جب نبی توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی توبہ کرنا چاہیے، روزانہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور آخری پوائنٹ، اللہ سے رحم کی بھیک مانگو. اللہ اپنے رحم میں جگہ دے، اللہ رحمت میں جگہ دے، اللہ پریشانی دور کر، اللہ تکالیف دور کر، اللہ دشمنوں کا خاتمہ فرما، اللہ عذاب کا خاتمہ فرما. جو طاقت قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. یقیناً اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور فرماتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی پوائنٹس تھے جو آج کی کلاس میں، آج کی آیات میں آپ کے سامنے رکھنا تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم. اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.